بڑی دیر سے تشریف فرما ہے اور شروع سے آخر تک اور اس جلسے کے لیے بڑی محنت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں جو اس کے داعی بھی ہیں عالی جناب حضرت مولانا محمد زبیر صاحب، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت کیا ہے، جسم فانی ہے تو سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد زبیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوان طبقہ اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت اس آیت سے سارے امت مسلمہ کے طبقے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ رمضان المبارک یعنی شعبان کے مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری کی جائے۔ جس طریقے سے جھاڑو کے ذریعے سے گندگی کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے سے اپنے دلوں کو صاف کیا جائے، اپنے دلوں کے اندر جو دوسروں کے لیے غیبت بھری ہوئی ہے، جو دوسروں کے لیے کینہ کپٹ حسد دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے، سب کو معاف کر کے اللہ رب العزت یعنی رمضان المبارک کا جو اتنا معتبر اور مبارک مہینہ ہم کو دیتا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنے اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اچھی طریقے سے ان کے حکم کی تابعداری کریں۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے نبی آئے، اپنی امت مسلمہ کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نصیحت کرتے رہے۔ دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حود علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، آخر میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، احمد متبع محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ انسان جانور جیسی زندگی گزارتا تھا، اس سے بدتر بھی زندگی گزارتا تھا، مگر جب محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، انسانوں کو جینا کا سلیقہ سکھایا، انسانوں کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا، انسانوں کو کس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے اخلاق سے پیش آنا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا۔ ہر نبی، ہر پیغمبر کے دور میں روزہ رکھنے کا جو طریقہ ہے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بتایا، مگر جب ہمارا آقا محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات پہنچتی ہے تو ایسے انداز میں بتاتے ہیں اور ایسے انداز میں امت مسلمہ کو پیغام دیتے ہیں
کہ ہر امت مسلمہ کا طبقہ سمجھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اور اس کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا کر اگر جو اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ میرے عزیز نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہدیے کا گوشت آیا ہوا ہے اور اس گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر رہی ہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت میں ہیں۔ سارا گوشت تقسیم کر دیا، آخر میں ایک ٹکڑا جب گوشت کا بچا تو ایک عورت بغل میں کھڑی تھی، اس نے کہا امی عائشہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں رکھیں گی؟ تو اس میں سے بھی اپنا آدھا گوشت کا ٹکڑا تقسیم کر دیا۔ ایک بار امی عائشہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے، وہ بھوک سے بلک رہے تھے، گھر میں صرف 2 کھجوریں تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئی اور وہ 2 کھجوریں لا کر دیا، ایک کھجور کو پھاڑ کر آدھا ٹکڑا بچوں کو دے دیا اور ایک کھجور کا ٹکڑا اس کی ماں کو دے دیا۔ بچے نے اپنا کھجور کا ٹکڑا کھا لیا، پھر جو ماں کے ہاتھ میں تھا بچوں نے چھین کر وہ بھی کھا لیا۔ یہ تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار پوری تاریخ سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر جو انسان ان کی زندگی کا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چلتے تھے، کس طریقے سے بیٹھتے تھے، کس طریقے سے اٹھتے تھے، کس طریقے سے روزے کی افطار کرتے تھے اور کس طریقے سے سحری کرتے تھے، تو ہماری زندگی کے اندر ایک نخار پیدا ہوگا، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی جینا چاہیے، اور حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ اگر جو ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی سنبھل جائے گی اور آخرت بھی سنبھل جائے گی۔ اگر جو ہم دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت بھی سنبھلے گی اور دنیا بھی سنبھل جائے گی۔ اگر جو دنیا کے اندر ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی اور دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے لوگوں کی بات ماننے پہ راضی ہو جاتا ہوں، اسی طریقے سے دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے کوئی چیز دنیا پر موجود نہیں تھی سوائے پانی کے، یہ دنیا جو آپ ہم اور دیکھ رہے ہیں یہ بھی پانی کے اوپر موجود ہے۔ اس دنیا کو پیدا کرنے کا اللہ رب العزت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، خاتم النبیین والمرسلین، محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیجیں گے تاکہ قیامت تک کوئی نبی اس دنیا پر نہ آ سکے۔ دیکھنے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے آخر میں ہے، باطنی طور پر مقام سب سے پہلے ہے، ظاہری طور پر مقام سب سے بعد میں ہے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر دنیا میں پھینکا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا اے اللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد کون ہے آپ مجھ کو بتلائیے ذرا. تو کہا سنیے محمد کون ہے. محمد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے ہیں اور وہ لاڈلے ہیں جو ابھی اپنی ماں کے شکم کی گود میں ہیں اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں ہیں ابھی دنیا میں ان کا آنا نہیں ہوا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی میں جاتی تھی وہ گلی مہکنے لگتی تھی جس کنویں میں تھوک دیتی تھی اس کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا نہیں ہوا ہے مگر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم ہی سے ظاہر کر رہا ہے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو میرے عزیزوں کہنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. غیروں کے راستے کو چھوڑ دینا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے. اللہ رب العزت انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.